نکلتا کیوں نہیں ہے. لہذا آپ ان چیلنجز کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو چیلنجز آپ ماضی میں کر چکے ہیں. تو اب میں آن لائن آپ سے بات چیت کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن آپ ان چیلنجز پہ بھی بات کریں گے جو آپ نے کیے ہیں. سب سے پہلے ہماری 3 گھنٹے کی بحث ہوگی. ایک شرط تو آپ نے بیان کر دی کہ 10 منٹ آپ 10 منٹ میں چاہتا ہوں کہ 15 منٹ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن مجھے اس پر اصرار نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہیں کہا کہ جمعے کے دن آ جائیں، تو جمعے کے دن میں بہت بزی ہوتا ہوں، جمعے کے دن میں نہیں بیٹھ سکتا. جمعے کے علاوہ ہم کوئی ٹائم رکھ لیں گے. لیکن اس دفعہ جب انجینئر صاحب آپ سے بات چیت ہوگی نا، تو المحنت سے پہلے ان چیلنجز پہ بات ہوگی جو آپ نے کی ہیں. آپ کو پہلے اپنا دعویٰ ریکارڈ کروانا ہے. المحنت کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن المحنت کے بارے میں بھی آپ نے اپنا دعویٰ 2 ٹوک الفاظ میں ریکارڈ کروانا ہے. دیکھیں جو ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوتا ہے نا، وہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اپنا دعویٰ ریکارڈ کرواتا ہے، وہ ہوائی بات نہیں کرتا. تو المحنت کے 3 عقیدوں کے بارے میں آپ نے یہ دعویٰ ریکارڈ کروانا ہے کہ آپ کی نظر میں یہ المحنت کے 3 عقیدے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اگینسٹ ہیں. میرا المحنت کے بارے میں دعویٰ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بھی آگے چل کے ریکارڈ کرواتا ہوں. یہ آپ نے بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ آپ نے ریکارڈ کروانا ہے کہ المحنت کے جو 3 عقیدے ہیں جن کے بارے میں آپ بار بار ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، آپ نے کہنا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے بالکل اگینسٹ ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ 3 عبارتوں پہ بات ہوگی. میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں، بالکل 3 عبارتوں پہ بات ہوگی. ایک حضرت امام ابو حنیفہ سے جو آپ نے نقل کی، اور ایک ملا علی قاری سے اور علامہ بدر الدین علی رحمہم اللہ تعالیٰ سے، وہ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن حضرت معاویہ پہ اس کے علاوہ بھی بات ہوگی. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ پہ بہتان لگائے ہیں، جھوٹ باندھے ہیں، اور ہم ان جھوٹ کو آن لائن انشاءاللہ دنیا کے سامنے دکھائیں گے. تو آپ حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ حضرت معاویہ کے بارے میں بھی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. اس میں بھی آپ کے دعووں میں تضاد ہے. وہ تضاد کیا ہے وہ میں آن لائن دنیا کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. میں بتاؤں گا کہ انجینئر صاحب کا حضرت معاویہ کے بارے میں جو دعویٰ کرتے ہیں اس میں بھی تضاد ہے. تو ابھی آپ نے یہ ریکارڈ کروانا ہے کہ حقیقت میں آپ کا حضرت معاویہ کے بارے میں دعویٰ ہے کیا. اگر آپ کا حضرت معاویہ کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ غلطی پر تھے، تو ہماری بحث اس پر نہیں ہے. ایسا نہ ہو کیونکہ دعویٰ منقح نہیں ہوگا نا، کلیئر نہیں ہوگا، تو ایک ایسی غیر ضروری بحث ہوگی جو قیامت تک چلتی رہے گی، جس کا کوئی حاصل نہیں نکلے گا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ حضرت معاویہ غلطی پر تھے. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے، حق حضرت علی کے ساتھ تھا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اجتہادی غلطی ہے، جس کی وجہ سے ان کو فاسق قرار دینا جائز نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ ہے، میں اس پر دلائل دوں گا انشاءاللہ. آپ نے دعویٰ منقح کر کے پیش کریں. آپ کا جو ہم اب تک سمجھے ہیں وہ دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے خلاف خروج کیا، اس میں ان کی غلطی اجتہادی نہیں تھی، بلکہ جان بوجھ کر ان کو پتہ تھا کہ میں غلط ہوں، پھر بھی انہوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا، جس کی وجہ سے معاذ اللہ نقل کفر، یہ تو معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں، آپ نہیں کہیے گا، وہ فاسق ٹھہرے اور ان پر فاسقوں والے حکام جاری ہوتے ہیں. یہ دعویٰ آپ کلیئر ریکارڈ کروائیں تاکہ آپ پینترے نہ بدلیں بحث کے دوران، کیونکہ آپ کے دعووں میں تضاد ہے. وہ تضاد انشاءاللہ ہم آن لائن پیش کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں میرے دعوے میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہ میں انشاءاللہ آن لائن دکھاؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ کسی ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہو. آپ کا مقصد تخریب کاری ہے، آپ کا مقصد کوئی علمی اور تحقیقی مقالے پیش کرنا نہیں ہے لوگوں کے سامنے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ کہ آپ نے جو چیلنجز کیے ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا. میرا آپ کی شخصیت کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ آپ ایک چونچوں کا مربع ہیں، آپ کسی ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں. آپ بہت سارے جھوٹے الزامات لگا چکے ہیں علماء دیوبند پہ، اہل حدیث علماء پہ، بریلوی علماء پہ، تبلیغی حضرات پہ. تو میں انشاءاللہ آپ کی شخصیت کو دنیا کے سامنے آن لائن ایکسپوز کروں گا کہ محترم نے بہت سارے بھنڈ مارے ہیں، حدیث پہ بھی آپ نے جھوٹ بولے ہیں. تو میں یہ ثابت کروں گا آن لائن کہ انجینئر صاحب جھوٹ کا ایک پلندہ ہیں. انہوں نے بڑے بڑے جھوٹ، اور وہ جھوٹ وہ نہیں ہے جو زبان کی لڑکھڑاہٹ سے ہو جاتے ہیں، یعنی باقاعدہ ببانگے دہل جھوٹ گھڑے ہیں اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کر وہ بڑے بڑے جھوٹے دعوے کیے ہیں. تو یہ دعوے انشاءاللہ میں آن لائن پیش کروں گا پبلک کے سامنے، اور بتاؤں گا کہ جو آدمی جھوٹ کا ایک پورا پٹارا ہو تو اس سے دین کیسے سیکھا جا سکتا ہے، اور اس کو دین کے معاملے میں اس پہ کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے. تو انجینئر صاحب یہ چیز، اس کے لیے بھی اب آپ کو تیار رہنا پڑے گا.
آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ میں جناب نہیں، یہ نہیں المحندی پہ بات ہوگی اور میں ان چیزوں پہ نہیں پڑھنا چاہتا. تو دیکھیں آپ ہی کا بھی ریسنٹلی ایک کلپ شائع ہوا ہے، بڑا وائرل ہوا ہے ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات کی تھی آپ نے. اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے تھے تو وہاں ایک عام آدمی اٹھ کے ان کی ذات پہ اعتراض کر دیتا تھا، اور پھر مولویوں پہ آپ نے کہا کہ مولویوں کو اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، وغیرہ وغیرہ. وہ پوری باتیں میں نہیں لوگوں کے سامنے لانا چاہتا. اس میں آپ نے بہرحال یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے خلیفہ تھے کہ سر عام کوئی ان پر اعتراض کر دیتا تھا تو وہ اس کا جواب دیتے تھے. آج ان مولویوں کو جناب ان پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. تو میں آپ ہی کی بات آپ پہ لوٹا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جیسے حضرت عمر کی شخصیت تھی، کھلے عام ان پہ اعتراض ہوتا تھا، تو جناب آپ اپنے آپ کو زمزم سے اور دودھ سے دھلا ہوا کیوں سمجھتے ہیں؟ جب آپ آن لائن آ رہے ہیں تو آپ بھی تو اپنے آپ کو سامنے رکھیں نا کہ مفتی طارق مسعود کھلے عام جو چاہے میری ذات پر اعتراض کرے، علمی، آپ کی شخصیت پر نہیں. حضرت عمر کی تو ذات پر بھی اعتراض ہوا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا آپ کے پاس اتنا لمبا کرتا کہاں سے آیا؟ انجینئر صاحب جب آن لائن بات ہوگی تو میں آپ سے آپ کے کرتے اور پجامے کے بارے میں بالکل بھی بات نہیں کروں گا. میں آپ سے ان علمی خیانتوں کی بات کروں گا لازمی، جو خیانتیں آپ اب تک کرتے رہے ہیں. بہت ساری خیانتیں وہ ہمارے پاس جمع ہوئی ہوئی ہیں، وہ آپ کے چیلنجز ہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ اس میں آپ نے جھوٹ بولا ہے. وہ 72 صحیح الاسناد اور وہ جو فضول قسم کی کربلا کے بارے میں آپ نے باتیں کی ہیں نا، صحیح ہم پول پٹیاں کھولیں گے وہ 72 کتنی صحیح الاسناد ہیں اس میں، اور بہت سارے جو اڑن شڑن بھڑن شڑن مارتے رہے ہیں آپ، وہ سارے انشاءاللہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ آدمی کسی ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے، اس کا کوئی ایک دعویٰ نہیں ہے. یہ نبی پر بھی جھوٹ باندھتا ہے اور یہ علماء دیوبند پر بھی اس نے جھوٹ باندھا ہے. بہت سارے جھوٹ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آن لائن لے کر آئیں گے. تو آپ یہ ایگری ہوں کہ میں ان سارے دعووں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اب میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے خلاصے کے طور پر یہ بیان کر دیتا ہوں کہ انجینئر صاحب، ہم آپ کو، میرا جب سے یہ کلپ اپلوڈ ہوتا ہے نا تو 1 ہفتے کا آپ کو ٹائم ہے. میں آپ کو قیامت تک کا ٹائم نہیں دے رہا، آپ تو دے دیتے ہیں قیامت تک کا ٹائم. اور کمال کی بات یہ کہ آپ قیامت تک کا ٹائم دیتے ہیں، لیکن آپ کے فینز نے ابھی سے یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب بھاگ گئے. او بھائی، ایک آدمی چیلنج قبول کرے گا اور ٹائم طے ہوگا، اس کے بعد وہ نہ آئے تو اس کو بھاگنا کہیں گے نا. میں اخلاقی طور پر اس کا پابند نہیں ہوں کہ آپ کے آن لائن جو آپ نے چیلنج کیا میں اس کو قبول بھی کروں، اس لیے کہ میں حجت تمام کر کے جہلم میں جا کے آ چکا ہوں. آپ کے بلانے پر، میں آپ کے بلانے پر آیا اور آپ نے پازیٹیو رسپانس نہیں دیا اور آپ بھاگ گئے، تو بھاگنے والے آپ ہیں. اب میرے ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جب دوبارہ مجھے بلائیں تو میں جاؤں. میں کہوں گا بھائی میں فارغ آدمی تھوڑی ہوں، میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں. اور اس وقت ملک کے حالات آپ دیکھیں، آدھا ملک سیلاب سے ڈوبا ہوا ہے، کیچڑ سے لوگوں کی لاشیں نکل رہی ہیں. اور ملک کے سیاسی حالات آپ دیکھیں، ملک کا دیوالیہ ہو رہا ہے. اس میں آپ کو ان حالات میں آپ مجھے آن لائن مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں. کتنے لوگوں کے اعتراضات آ رہے ہیں اس کے اوپر کہ یار تم لوگوں کو اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی غم نہیں ہے اور کوئی کام نہیں ہے، ملک کے حالات تو دیکھو کیا ہو رہے ہیں. تو لیکن میں پھر بھی مجبوری اس بات کی ہے کہ اگر میں آن لائن آپ سے ڈیبیٹ نہیں کرتا اور یہ موقع میں ہاتھ سے جانے دے دیتا ہوں تو آپ کو مزید پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا صحابہ کرام کے خلاف. آپ یہ ڈھنڈورا پیٹیں گے دنیا میں کہ دیکھو ان کے پاس صحابہ کے دفاع کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس اپنے عقائد کے دفاع کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے مجھے مجبوراً جواب دینا پڑ رہا ہے. تو اس لیے میں آپ سے ٹو دا پوائنٹ ایک بات ریکارڈ کروا دیتا ہوں. یہ جو مجھے اتنی لمبی بات کرنی پڑ گئی، یہ ماضی سے لنک کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے سامنے جو بھولے بھالے لوگ ہیں جن کو ماضی کا نہیں پتا کہ یہ مناظرے بازی شروع کہاں سے ہوئی ہے، ان کے سامنے پوری ایک ہسٹری آ جائے. تو میں اخلاقی طور پر اگر آپ کا مناظرے کا چیلنج قبول نہیں کرتا، پھر بھی مجھے فرار اختیار کرنے والا نہیں کہا جائے گا. کیونکہ ایک آدمی جب ایک دفعہ دعوت پہ جائے اور سامنے والا نہ آئے تو پھر وہ آزاد ہے. مثال کے طور پر میں جہلم گیا تھا، میں نے کہا میں آ گیا ہوں، آپ نے رسپانس نہیں دیا. میں گھر آ جاتا اور آپ کہتے ٹھیک ہے آ جاؤ، تو کیا میں پاگل تھا کہ میں دوبارہ چلا جاتا؟ میں کہتا بھائی میں سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے گیا ہوں تو میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اور آپ کے بلانے پر گیا ہوں میں. وہ کلپ آپ کے چل رہے ہیں، آپ ابھی بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ. تو میں آپ کے بلانے پر گیا ہوں تو میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. لہذا آپ کے فینس کا یہ کہنا کہ مفتی صاحب بھاگ گئے، دیکھو بھاگ گئے، تو بھاگنے والا میں جب کہلاؤں گا جب میں چیلنج قبول کروں، ہماری ڈیٹ طے ہو اور پھر میں اس پہ نہ ہوں. اس کو ہم بھاگنے والا کہتے ہیں. اس کو بھاگنے والا نہیں کہتے کہ اب آپ دوبارہ چیلنج کر رہے ہیں اور میں قبول نہ کروں، تو اس کو بھاگنا نہیں کہا جاتا. اور پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ میں تو قبول کروں. اور کمال کی بات یہ کہ میں انجینئر کے فین سے کہتا ہوں کہ آپ کے والد جو روحانی والد محترم ہیں، انہوں نے ٹائم مجھے قیامت تک کا دیا ہے. اور ان کے فینس کا اسٹائل دیکھیں آپ،
فرائیڈے کا لائیو، اتوار کا لائیو بیان چل رہا ہے، اس کے نیچے کمنٹس آ رہے ہیں مفتی صاحب بھاگ گئے، مفتی صاحب بھاگ گئے، مفتی صاحب جواب کیوں نہیں دے رہے، آن لائن آ کیوں نہیں رہے. بھائی آپ اپنے والد محترم سے پوچھیں، انجینئر صاحب سے پوچھیں کہ حضرت آپ نے ٹائم کتنا دیا ہے. جو قیامت تک کا ٹائم دیا ہے تو قیامت آنے سے پہلے میں رپلائی کرا دوں گا. اور میں تو بتاؤں کہ میں اگر رپلائی نہ بھی کراؤں تو میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں ایک حجت تمام کر کے آپ نے امام بدر الدین عینی حنفی کے حوالے سے کہا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اجتہادی نہیں مانتے تھے، اس کا کیا حوالہ ہے؟ اس کا والا بھی جو ہے وہ عمدۃ القاری صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے بدر الدین عینی نے، اس میں جو 7083 نمبر حدیث ہے، میں نے جو الیاس قادری صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک لیکچر دیا تھا نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حوالے سے، اس میں نے حوالہ دیا تھا 7083 نمبر حدیث بخاری کی، اس کی شرح میں بدر الدین عینی نے یہ لکھا ہے، اور ہم نے اپنے 5B ریسرچ پیپر میں اب اس کو ڈال بھی دیا، پیج نمبر 10 کے اوپر اس کو ہم نے ایڈ کر دیا. ایک حدیث کے 2-3 طریق تھے، وہ ہم نے مختصر کر کے حدیثیں کم بھی نہیں کی اور وہ 5-6 لائنیں نکال کے لکھ دیا. میں یہ بھی بریلویوں کا ہی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ اب لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے، میں نے اس میں وہ رکھا ہوا ہے. یہ شرح صحیح مسلم غلام سعود سعیدی صاحب کی ہے، کتاب الفتن چیپٹر اور 7ویں جلد میں صفحہ نمبر 791 میں علامہ عینی کی عبارت کا ترجمہ خود کیا ہے غلام سعود سعیدی صاحب نے. ٹھیک ہو گیا جی، سنیں نیچے فوٹ نوٹ سے پہلے میں ریفرنس علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی المتوفى 855 ہجری عمدۃ القاری جلد 24 پیج 192 مطبوعہ ادارہ مصر 1348 ہجری پورا. یہ اب انہوں نے ترجمہ خود کیا ہے، میں نے نہیں کیا. علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں علامہ کرمانی نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں مجتہد تھے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی، ان کو 1 اجر ملے گا اور حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے. علامہ عینی مزید لکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے، حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں حدیث ہے نا 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کی جماعت نے چونکہ ان کو شہید کیا ہے، ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہے اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے قتل کیا. کیا معاویہ برابر سرابر ہونے پر راضی نہیں ہے کہ ان کو 1 اجر مل جائے؟ وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے لیے کیا اس پہ وہ خوش نہیں ہوں گے کہ ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے برابر چھوڑ دیا جائے، چاہے جائے کہ آپ 1 اجر کی بھی بشارت ان کو سنا رہے ہیں. یہ بڑے سخت کمنٹس ہیں. اور امام عینی پھر بھی رافضی نہیں ہے، وہ اہل سنت کے امام ہی ہیں، وہ حنفیوں کے امام ہی ہیں. اور یہ سر ان کو ذرا دکھا بھی دینا، عینی صاحب نے تو ایک کام کیتا نا، اسی تو پھر اے دکھاؤ جی انہوں ریسرچ پیپر، یہ تو لازمی. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 روایتیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی اہل سنت کی کتابوں سے 70% بخاری و مسلم سے ہیں. اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور فارسی کا کام بھی الحمدللہ مکمل ہونے والا ہے. اس میں نے یہ اب پیج نمبر 10 کے اوپر ایڈ کر دی ہے. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ پیار محبت علماء ہم سے فرماتے رہے تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہے، کیونکہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑا دے. امام عینی ہے، ان کو اہل حدیث کا ہے یا ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ اہل حدیث بھی مانتے ہیں، ظاہر ہے امام عینی تو بہت بڑے امام ہیں. اہل حدیث کئی جگہ کوٹ کرتے ہیں، اسماء و رجال کے اوپر کوٹ کرتے ہیں. جب اہل حدیث نے اپنے حق میں حدیثیں سپورٹ کرنی ہوتی ہے، اس میں اسماء و رجال کے امام کے طور پہ ان کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی رائے. اچھا علی بھائی، اسی میں ایک اور میں ضمن اجازت دیں تو پوچھ لوں کہ یہ جو اجتہادی خطا والا ایشو ہے، یہ مطلب ہے جو امام بخاری، مسلم، یہ جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، ان میں سب سے پہلے کس نے اٹھایا یہ، یا ان میں کسی نے نہیں اٹھایا، بعد میں کسی نے اجتہادی خطا؟ سب سے پہلے امام علی علیہ السلام نے اٹھایا، امام علی علیہ السلام نے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، وہ قنوت نازلہ پڑھتے تھے. 7050 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاہی. ٹھیک ہے، اللہم علیک عمر ابن عاص و اشیاہی. تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اٹھایا، اور ان سے پہلے بھی اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو اماموں کی رائے کی چھوڑ. اور شاہ جی، میں نے آپ کو پہلے منع کیا تھا سنی شیعہ کنفلکٹ میں جانے کی ضرورت نہیں. مسئلہ 5B جو میرا ریسرچ پیپر ہے وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی.
بس ٹھیک ہے, آپ اپنے شانیاں دی بڑی کمزوری ہے اور فوراً اس پاس ٹر پیندے نے, نہ ٹریا کرو. ابھی شاید بھائی ہیں آج آن لائن؟ نہیں شاید بھائی ذرا گئے ہوئے ہیں ہاسپٹل میں. ان کے شاید وہ بردر ان لا بیمار تھے, انہیں کہیں دیکھ لیں. ہم نے آپ لوگوں کے کہنے کے اوپر مفتی صاحب کی آفر قبول کی تھی, اب پھر مفتی صاحب نے کلپ بازی شروع کر دی ہے, کلپ کرنا شروع کر دی ہے دوبارہ سے, تم یہ کرو تو وہ کرو. ابھی تازہ ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے, تو میرے خیال ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ بھاگ گیا ہے. مجھے خیر 2 دن پہلے ہی پتا تھا. یہ ایک بھائی کے پاس گئے ہوئے تھے جو ہمارے اور ان کے کامن دوست ہیں, نام لیے بغیر, تو انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ نہیں آئے گا. مجھے تو اس کی باتوں سے لگ رہا ہے یہ نہیں آئے گا. میں نے کہا اس کے بڑے زندہ یا مردہ دونوں آ کے نہ المحنت پہ بات کر سکتے ہیں, نہ ان کے ماموں جان کے بارے میں جو انہوں نے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر آ کے بات کر سکتے ہیں. اب وہ کبھی اور بات کر رہا ہے. بھائی تو سامنے بیٹھ آ کے, ہم بھی اپنے دلائل عوام کی عدالت میں رکھتے ہیں, ایک حدیث رکھتے ہیں, تو حدیثیں اگر تو نے اس کا جواب دینا ہے تو تو دے, بھئی تیرا رائٹ ہے. یہ پھر وہ آنے شروع کرتی ہیں بھاگنے کے. 2812 تم لوگوں کی قبر تک تمہارا انشاءاللہ پیچھا کرے گی انشاءاللہ تعالی. ابھی اتوار کو میں مزید طبیعت صاف کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ جو انہوں نے FIR کٹوائی ہے وہ تو بھی ایک سب جوڈیسی کیس ہے, وہ کورٹ اور ادارے فیصلہ کریں گے, لیکن انشاءاللہ ان کی طبیعت اتوار والے دن میں صاف کروں گا صحیح طریقے سے انشاءاللہ تعالی. اور ان کو جو شوق چڑھا ہوا ہے ماموں کرتے ہیں, اور انہوں نے ماموں کر کے پوری امت کو ماموں بنایا ہوا ہے, تو انشاءاللہ تعالی ان کی طبیعت صاف کر دیں گے. ماموں کی فکر ہے, چاچو کی فکر نہیں ہے. اگر وہ ماموں ہے تو سیدنا علی بن ابی طالب کیا چاچو نہیں ہے, رسول اللہ کے کزن نہیں ہے؟ کبھی ان کا نام لیا؟ سیدنا ابو بکر عمر امت کے نانا نہیں ہے, کبھی ان کا نام لیا کہ ان کے بچوں کو کس نے قتل کروایا؟ عبداللہ بن عمر کو کس نے قتل کیا؟ بنو امیہ نے. محمد بن ابی بکر کو کس نے قتل کیا؟ بنو امیہ نے. عبد الرحمن بن ابی بکر کو کس نے قتل کیا؟ بنو امیہ نے. تو انشاءاللہ تعالی عوام کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ بھگوڑا کون ہے. میں نے اس وقت جو بات کی تھی کہ ہمیں انتظامیہ آڑے آتی تھی اس لیے نہیں بیٹھے, اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا آن لائن کی وجہ سے, چونکہ ان دنوں میں آن لائن نہیں آتا تھا, اب میں آن لائن آ رہا ہوں. تو یہ مفتی نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ویڈیو چڑھائی ہے جمعرات والے دن, آج کیا ہے 25 اگست ہے جی 25 اگست کو, جو ابھی یہ 9 بجے کے قریب چڑھائی ہے, اس میں پھر وہی بونگی. ہاں جی, میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ بجائے میرا یعنی کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پھر کہے کہ جی مفتی صاحب کی ویڈیو آ گئی ہے. ویسے تو لوگوں نے ادھر ہی کمنٹس کرنے شروع کر دی ہیں. 2812 ان کی موت بنی ہوئی ہے, ہر ویڈیو کے نیچے 2812 لوگ لکھ رہے ہیں. اور تم لوگ اتنا چیختے ہو, تمہارے زندہ مردہ ساروں کو بلاؤ اللہ کے بندو, ٹھیک ہے, جتنی کرامت کی پیداوار ہیں اولیاء اللہ دیوبند کے اور اہل حدیث کے, ان کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ اللہ کے بندو یہ حدیثیں ان کے فہم بیان کرو, حدیثیں بیان کرو. بھاگتے کیوں ہو؟ تو یہ تو تمہیں ہانٹ کریں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ دیکھیں بھاگ گیا. میں نے اب انشاءاللہ اپنے اسٹوڈنٹ بھیجنے ہیں وہاں اس کی مسجد میں, وہ لائیو سیشن کریں. آ سامنے بھائی, کیوں بھاگتا ہے آگے؟ تقی عثمانی صاحب کو لے آ یار, ساجد میر صاحب کو لے آ, اور جتنے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کو لے آ, ساروں کو لے آؤ, سارے جن و انس اکٹھے ہو جاؤ اور آ کے ہم سے قرآن و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو. اپنا تم مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھو, ہم بھی عوام کی عدالت میں رکھتے ہیں. شرطیں کیوں لگاتے ہو؟ چھوڑو یار, اوپن بیٹھا ہوں میں, ابھی بھی میں 1 گھنٹہ ہوں, اس دوران تم آنا چاہتے ہو نیچے آگے کامنٹس کرو. کل 2 گھنٹے بیٹھوں گا جمعے والے دن انشاءاللہ. آج تم نے 25 تاریخ کو ویڈیو اپلوڈ کی ہے, مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تو پیپر آپ کا آؤٹ کر دیا, مجھے میرا پیپر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب دل کرے, 26 تاریخ ہے کل, آ جاؤ جمعے والے دن رات کو 9:30 سے لے کے 11:30 تک میں تیار ہوں انشاءاللہ تعالی. تیاری تو تم لوگوں کو کرنی پڑتی ہے نا جنہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں, جس نے پچھلے آلموسٹ 25 سال سے اور بالخصوص پچھلے 14 سال سے قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے.
اور تمہارے مرے ہوئے بزرگ اور زندہ بزرگ ان کے سارے دلائل فیل ہو گئے جس بندے کے سامنے، اسے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سورہ فاتحہ اتنی روانگی کے ساتھ نہیں آتی جس طرح مجھے قرآن و سنت کے دلائل ازبر یاد ہیں الحمدللہ. تو مجھے تیاری کی ضرورت نہیں ہے. لاؤ بندے اکٹھے کرو، آ جاؤ کیمرے پہ بھائی، کل پھر میں لائیو آؤں گا. یہ میں اب جب تک لائیو سیشن میری زندگی میں ہوں گے میں تم لوگوں کو اسی طریقے سے بلاتا رہوں گا، کیونکہ یہ آفر تم نے دی تھی، یہ میں نے نہیں آفر لگائی تھی. تمہیں بڑا شوق تھا بات کرنے کا، ایک دفعہ سامنے بٹھا دو کلپ بنانا چھوڑ دے گا. لانا سامنے جس کو بٹھانا ہے، آ کیوں بھاگا ہوا ہے، کیوں ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے. جو میں باتیں بیچ میں تم تین بابوں کے، تمہارے بابوں کے حوالے میں نے پیش کیے ہیں، ملا علی قاری کا اور بدر الدین عینی کا اور امام حنیفہ کا رحمہم اللہ اجمعین. آپ بول ان کے اوپر جواب دے. 3 المحنت کے شرکیہ عقیدے جو تم لوگوں نے شرک ڈیفائن کیا اس کی روح سے، اور جو اہل حدیثوں نے تم لوگوں کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے وہ پیش کیے ہیں. تو آج جواب دے، اس کا بھاگتا کیوں ہے؟ اتنے لمبے لمبے کلپ بازیوں سے تیری جان نہیں چھوٹنی. یہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ میں اپنی پبلک کو سیٹسفائی کر لوں گا کہ میں نے جواب دے دیا. کوئی جواب نہیں. اب تو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، آ لائیو سامنے. اچھا مفتی صاحب اس میں کہہ رہے تھے کہ میں 8 تراویح پہ بھی بات کروں گا ان سے، تو وہ اہل حدیثوں ساری باتیں مجھ سے ہوں گی، ساری ہوں گی انشاءاللہ. پہلے عقیدے پہ بات ہوگی، جی جی ہاں قادیانیوں سے پہلے ختم نبوت پہ بات ہوگی، تم سے پہلے المحنت کے عقیدوں پہ بات ہوگی، پھر تمہارے مامو جان کے اوپر بات ہوگی. تم مامو جان کا دفاع کرو گے، ہم چاچو دان کا دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا؟ تو نے اس میں کہا تھا کہ یہ میرے لیے عقیدے کا مسئلہ ہے، تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، تو میں نے تیرے کہنے کے اوپر مامو کو بیچ میں ڈالا ہے. تو آپ امت کو مامو بنانا چھوڑ دو. جب یہ سارے اصولی معاملات ہو جائیں گے فرو پہ بھی بات کر لیں گے، وہ بھی تم لوگوں کی طبیعت میں صاف کر دوں گا اللہ کے فضل سے. آج سے ہی نا آیا نا داڑ تھلے ہوں نا، میں تم نسن دینا. میرے اسٹوڈنٹ 2812 لکھ کے نا تھوڑی مت مار دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اپنی موٹر سائیکلوں کے نمبر لگوائیں، گاڑیوں کے نمبر لگائیں، ٹریکٹرز کے نمبر لگائیں، کرینوں کے نمبر لگائیں 2812. یہ جہاں سے گزرے تو ان کی کاپیں ٹانگیں اس نمبر سے. ٹھیک ہے جی؟ جی بالکل. ان کو میں نے پہلے بتایا میں منگول ہوں. منگولا نے تو سارے صوفی وڈے ہوئے نے جدو وہ کافر سن. اب تو الحمدللہ مسلمان ہو چکے، تو میرے اندر منگولوں کا خون ہے. یہ منگول عربی میں جا کے مغول بن گیا نا، عربی میں غاف نہیں ہوتی. تو پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت آبادی کے لحاظ سے 4.5 کروڑ مغل رہ رہے ہیں. آبادی میں سب سے بڑا خاندان مغل خاندان ہے پاکستان کا. تو میں منگول ہوں. ہمارے آباء و اجداد جب کافر تھے اس وقت تمہارے جعلی بابے اللہ نے ان کے ذریعے پٹوائے، وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تمہارے صوفیوں کے اوپر. اب ہم نے الحمدللہ اسلام قبول کیا، کعبے کو مل گئے پاسما صنم خانے سے. اب جو تمہارے ادھر کے جعلی بچ گئے ہوئے نا لبادہ اڑے ہوئے، وہ بھی انہی منگولوں کے ذریعے اللہ نے ختم کرائے نا. انشاءاللہ تعالی آیا نا داڑ تھلے تہاڈی ایف آئی آر کٹوا نے کٹاؤ جو مرضی کرو. تہاڈی جیڑی ایف آئی آر کٹی گئی ہے نا پبلک دی عدالت وچ، قیامت تک رو گے. ان کی ایف آئی آر کا نمبر ہے 2812. ہاں ان کے مروں کی، ان کے زندوں کی، ان کی قبروں کے اوپر کتبے جو لگے ہوئے ہیں نا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی موت 2812 کی وجہ سے ہوئی ہے. جی بلال بھائی لائیں آپ اسٹوڈنٹس کو. پہلے تو میں نے، اور میں جتنے ہمارے بھائی ہیں، یہ میں نے اس لیے شروع میں گفتگو کر دی، ادھار نہیں رکھنا، میں نے اس کو بھاگنے نہیں دینا. دیکھیں میں نے ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا اس کا کلپ اپلوڈ ہوئے، میں نے اس کو بالکل ادھار نہیں کیا، جواب دے دیا.